الملکہ عصمت الدین ام خلیل شجر الدر کا شمار تاریخ اسلام کی نہایت اہم ترین خواتین میں ہوتا ہے۔ تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر جب ایوبی سلطنت تقریباً ختم ہو چکی تھی اور مسیحی بیت المقدس پر قبضے کے لیے مسلسل آگے بڑھ رہے تھے، سلطانہ شجر الدر نے اپنی ذہانت سے ان کا راستہ اس وقت تک روکا جب تک کہ مملوکوں نے حقیقی کمان نہ سنبھال لی۔ شجر الدر ایک باندی تھیں جنہیں الصالح ایوب نے الکرک سے 1239 عیسوی میں اس وقت خریدا تھا جب وہ سلطان نہیں بنے تھے۔ جب وہ سلطان مصر و شام بن گئے تو شجر الدر بھی ان کے ساتھ مصر آ گئیں۔ یہاں انہوں نے سلطان کے بیٹے خلیل کو جنم دیا۔ خلیل آگے چل کر الملک المنصور کے نام سے مشہور ہوئے۔ شجر الدر کا تعلق ترک نسل سے تھا اور وہ ایک خوبصورت اور ذہین خاتون تھیں۔ اپریل 1249 میں سلطان الصالح شام میں شدید بیمار ہو گئے۔ وہ مصر واپس آئے اور دمیاط کے قریب قیام کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب فرانس کے بادشاہ لوئس نہم نے مسلمانوں کے خلاف 7ویں صلیبی جنگ شروع کی ہوئی تھی۔ اس نے مصر پر حملہ کر دیا۔ جون 1249 میں اس نے دمیاط فتح کر لیا۔ 22 نومبر 1249 کو سلطان الصالح 10 سال تک حکومت کے بعد انتقال کر گئے۔ اس کڑے وقت میں شجر الدر نے فوری طور پر سپہ سالار امیر فخر الدین یوسف بن شیخ اور محلات کے نگران تواشی جمال الدین محسن کو اطلاع کی، لیکن ملکی حالات کے پیش نظر اس خبر کو عام نہیں کیا گیا۔ سلطان کی میت خفیہ طور پر الرود کے قلعے میں پہنچا دی گئی۔ مرنے سے پہلے سلطان نے ہزاروں خالی کاغذات پر دستخط کیے تھے۔ وفات کے بعد انہی کاغذات پر شجر الدر نے احکامات جاری کیے اور لوگوں کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ سلطان وفات پا گئے ہیں۔ شجر الدر کو تعمیرات میں بہت دلچسپی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی عمارات اور درسگاہیں بنائیں۔ مصر کی پہلی مسلمان ملکہ 28 اپریل 1257 کو مبینہ طور پر قتل ہونے کے بعد اپنی زندگی میں بنائے ہوئے مقبرے میں دفن ہوئیں۔ مقبرے پر ایک درخت کی تصویر ہے جس پر ٹری آف پرلز لکھا ہے، جو شجر الدر کا انگریزی ترجمہ ہے۔ نصیبہ بنت کعب، جو کہ ام عمارہ کے نام سے پہچانی جاتی ہیں، قبیلہ خزرج کے خاندان نجار سے تھیں۔ بیت عقبہ میں جو 73 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں، ام عمارہ کا شمار بھی انہی میں ہوتا ہے۔ آپ کا ایک اہم کارنامہ یہ ہے کہ آپ غزوہ احد میں شریک ہوئیں اور نہایت پامردی سے لڑیں۔ جب تک مسلمان فتح یاب تھے وہ مشق میں پانی بھر کر لوگوں کو پلا رہی تھیں، لیکن جب شکست ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں اور سینہ سپر ہو گئیں۔ کفار جب آپ پر بڑھتے تھے تو تیر اور تلوار سے روکتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بیان ہے کہ میں احد میں ان کو اپنے دائیں اور بائیں برابر لڑتے ہوئے دیکھتا تھا۔ ابن قمیہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا تو ام عمارہ نے بڑھ کر اسے روکا، چنانچہ کندھے پر زخم آیا اور گھاؤ پڑ گیا۔ انہوں نے بھی تلوار ماری لیکن وہ دوہری زرہ پہنے ہوا تھا، اس لیے کارگر نہ ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے ایک کافر کو قتل کیا تھا۔ احد کے بعد بیعت رضوان، خیبر اور فتح مکہ میں بھی شرکت کی۔ ابو بکر کے عہد میں یمامہ کی جنگ پیش آئی۔ مسیلمہ کذاب مدعی نبوت سے مقابلہ تھا۔ ام عمارہ اپنے ایک لڑکے حبیب کو لے کر خالد کے ساتھ روانہ ہوئیں اور جب مسیلمہ نے ان کے لڑکے کو قتل کر دیا تو انہوں نے منت مانی کہ یا مسیلمہ قتل ہوگا یا وہ خود جان دے دیں گی۔ یہ کہہ کر تلوار کھینچ لی اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئیں اور اس پامردی سے مقابلہ کیا کہ 12 زخم کھائے اور ایک ہاتھ کٹ گیا۔ اس جنگ میں مسیلمہ بھی مارا گیا۔ زینب بنت علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی تھیں۔ واقعہ کربلا کی سب سے نمایاں خاتون تھیں۔ خود زینب سلام اللہ علیہا کربلا میں موجود تھیں۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بہت اہم ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد وہ دمشق لے جائی گئیں، جہاں یزید کے دربار میں دیا گیا ان کا خطبہ بہت مشہور ہے۔ آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا، اے یزید، اگرچہ حادثات زمانہ نے ہمیں اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے اور مجھے قیدی بنایا گیا ہے، لیکن جان لے میرے نزدیک تیری طاقت کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی، اس کے سوا کسی اور سے گلا و شکوہ بھی نہیں کروں گی۔ اے یزید، مکر و حیلے کے ذریعے تو ہم لوگوں سے جتنی دشمنی کر سکتا ہے کر لے۔ ہم اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کے لیے تو جتنی بھی سازشیں کر سکتا ہے کر لے، لیکن خدا کی قسم تو ہمارے نام کو لوگوں کے دل و ذہن سے اور تاریخ سے نہیں مٹا سکتا اور چراغ وحی کو نہیں بجھا سکتا۔
تو ہماری حیات اور ہمارے افتخارات کو نہیں مٹا سکتا، اور اسی طرح تو اپنے دامن پر لگے ننگ و آر کے بدنما داغ کو بھی نہیں دھو سکتا۔ خدا کی نفرین و لعنت ہو ظالموں اور ستمگروں پر۔ ان مظالم کو بیان کر کے جو یزید نے کربلا کے میدان میں اہل بیت رسول پر روا رکھے تھے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سچائی سے آگاہ کیا۔ آپ کے خطبے کے سبب ایک انقلاب برپا ہو گیا جو بنی امیہ کی حکومت کے خاتمے کی ابتدا تھی۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 5 سال قبل پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس گھر میں آنکھ کھولی، جرأت و عزیمت، بہادری و شجاعت کا وہاں پر پہلے سے بسیرا تھا، اس لیے مزاج میں بے خوفی کا پیدا ہونا فطری تقاضا تھا۔ اس کے علاوہ یہ گھر مکہ کے ان گنے چنوں گھروں میں شمار ہوتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے آپ نے بھی بچپن میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ مزید اخلاقی تربیت آپ کے والد گرامی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حذیفہ بن یمان تشریف لائے، جو آرمینیا اور آذربائیجان کو فتح کرنے کے لیے اہل عراق کے ساتھ مل کر شامیوں سے جہاد کر رہے تھے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کے قرآن کریم میں اختلاف کرنے کے رویے نے گھبراہٹ میں ڈال رکھا تھا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ اے امیر المومنین، اس سے پہلے یہ امت بھی کتاب اللہ کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح آپس میں اختلافات کا شکار ہو جائے، آپ اختلافات کا سدباب کریں۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمیں وہ صحیفہ چاہیے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ساری زندگی محفوظ رہا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اب آپ کے پاس ہے، تاکہ ہم اس کے مطابق نسخے تیار کر لیں، اس کے بعد آپ کو یہ مصحف واپس کر دیں گے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مصحف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص، حضرت عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہم کے حوالے کیا تاکہ اس کے مطابق دیگر قرآن کریم کے نسخے تیار کیے جا سکیں۔ جب نسخے تیار ہو چکے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مصحف ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا۔ اب تا قیامت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بار احسان ایسا ہے جس پر مسلمانوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ روئے زمین پر جب بھی کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا احسان بھی یاد آئے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی ادائیگی کا شرف حاصل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی و تربیت اس جماعت کا حصہ بن گئیں جس نے خواتین سے متعلق حج کے آداب و مناسک اور احکام و مسائل کی تعلیم دیگر خواتین تک پورے وثوق کے ساتھ پہنچائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے حفصہ، ابھی ابھی جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور مجھ سے کہا، بے شک وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ روزے دار اور کثرت سے راتوں کو اللہ کے حضور قیام کرنے والی ہیں، اور وہ جنت میں بھی آپ کی اہلیہ ہیں۔ ام جعفر زبیدہ بنت جعفر بن ابو جعفر منصور ہاشمی خاندان کی چشم و چراغ تھیں۔ یہ خلیفہ ہارون الرشید کی چچا زاد اور بیوی تھیں۔ ان کا نام امت العزیز تھا۔ ان کے دادا ابو جعفر المنصور بچپن میں ان سے خوب کھیلا کرتے تھے، وہ انہیں زبیدہ کہہ کر پکارتے تھے، چنانچہ سب اسی نام سے پکارنے لگے اور اصل نام بھول ہی گئے۔ یہ نہایت خوبصورت اور ذہین و فتین تھیں۔ جب جوان ہوئیں تو خلیفہ ہارون الرشید سے ان کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی اور اس شادی کی خوشی میں ملک بھر سے عوام و خواص کو دعوت پر بلایا گیا تھا، اور مدعوئین کے درمیان اس قدر زیادہ مال تقسیم کیا گیا تھا جس کی مثال تاریخ اسلامی میں مفقود ہے۔ اس موقع پر خاص بیت المال سے اس نے 5 کروڑ درہم خرچ کیے۔ ہارون الرشید نے اپنے خاص مال سے جو کچھ خرچ کیا وہ اس کے علاوہ تھا۔ زبیدہ نے پانی کی قلت کے سبب حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو انہوں نے مکہ میں ایک نہر بنانے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے بھی وہ مکہ والوں کو بہت زیادہ مال و زر سے نوازتی رہی تھیں، اور حج و عمرہ کے لیے مکہ آنے والوں کے ساتھ ان کا سلوک بے حد فیاضانہ تھا۔ نہر کی کھدائی کا منصوبہ سامنے آیا تو مختلف علاقوں سے ماہر انجینئر بلوائے گئے۔ مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی حنین کے جبال طاد سے نہر نکالنے کا پروگرام بنا لیا گیا۔ مزید ایک نہر جس کا پانی جبال قرا سے وادی نعمان کی طرف جاتا تھا،
اسے بھی نہر زبیدہ میں شامل کر لیا گیا۔ یہ مقام عرفات سے 12 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع تھا۔ علاوہ ازیں منی کے جنوب میں صحرا کے مقام پر بئر زبیدہ کے نام سے موسوم ایک تالاب تھا جس میں بارش کا پانی جمع کیا جاتا تھا۔ اس سے بھی 7 مختلف کاریزوں کے ذریعے پانی نہر میں لے جایا گیا، پھر وہاں سے ایک چھوٹی نہر مکہ مکرمہ کی طرف اور ایک میدان عرفات میں مسجد نمرہ تک لے جائی گئی۔ اس عظیم منصوبے پر 17 لاکھ دینار خرچ ہوئے تھے۔ ملکہ زبیدہ کی وفات بروز سوموار 26 جمادی الاول 216 ہجری بمطابق 10 جولائی 831 عیسوی کو بغداد میں ہوئی اور وہ مقبرہ خیزران میں دفن ہوئیں۔